تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو چاہتا تھا کہ میں اپنا مقالہ پیش نہ کروں کیونکہ میری رونمائی بھی کل ہو گئی تھی، لیکن جو عنوان ہے العرف الشذی کا، یہ عنوان اب تک آیا نہیں تھا، اور میں نے جب مقالہ لکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ کچھ چیزیں ہیں جو العرف الشذی کے تعلق سے کام کرنے کی ہیں. تو میں صرف یہی ایک دو بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا. ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ العرف الشذی مولانا چراغ محمد صاحب نے طالب علمی کے دوران میں لکھی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور العرف الشذی پر جب نقد ہوتا ہے، اعتراضات ہوتے ہیں، تو یہی جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا چراغ صاحب چلے گئے تھے پاکستان. علامہ کشمیری نے ایک مرتبہ بلایا تھا حضرت شیخ الہند کی تقریر کو قلمبند کرنے کے لیے، اور جب وہ آئے تو حضرت شیخ الہند تحریک خلافت میں مشغول ہو گئے تھے اور سبق چھوڑ دیا تھا، تو واپس پڑھانے چلے گئے. اور پھر دوبارہ حضرت علامہ کشمیری نے اپنی تقریر کے لیے بلایا تھا، تو یہ قریب 10-12 سال کے بعد وہ آئے ہیں. تو اس طرح وہ ایک پختہ محدث کی حیثیت سے انہوں نے اس کو قلمبند کیا ہے. ہاں، تصحیحات کی غلطی تھی، جو محمود شاکر کے نسخے کے اندر وہ غلطی ختم ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ العرف الشذی پر جتنا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکا ہے. العرف الشذی کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو ہر سطر کے اندر کتاب کا نام اور مصنف کا نام آئے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کتابوں کو اور ان عبارتوں کو نقل کیا جائے تاکہ اس مضمون کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. دوسری چیز، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو العرف الشذی کے اندر جو انہوں نے خصوصی علم حدیث کے حوالے سے جو ان کے انفرادی کام ہیں، جیسے خود تواتر کے تعلق سے تواتر کی 4 قسمیں کی ہیں، اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ یہ تقسیم ہم نے کہیں نہیں دیکھی ہے. تو اس طرح علم حدیث کے تعلق سے علامہ کے کچھ انفرادی چیزیں ہیں جس کو الگ سے منظر عام پہ لانے کی ضرورت ہے. اور تیسرا کام، العرف الشذی پر جو علماء اہل حدیث کی طرف سے نقد ہوا ہے، خاص طور پر مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذی کے اندر جو نقد کیا ہے، قریب 17 مقامات کو تو میں نے دیکھا. بعض کے جوابات معارف السنن میں آ گئے ہیں، بعض کو میں سمجھ نہیں پایا اپنی ناقص علمی کی بنیاد پہ، لیکن معارف السنن بھی ناقص ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے جو نقد کیا ہے، ان تمام تنقیدات کو ایک جگہ کیا جائے اور اس کا جواب دیا جائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.